अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी जनाब, 2-3 दिन 4 दिन से बात नहीं हुई। सोचा कोई बात इकट्ठी कर लूँ, फिर बताऊँगी आपको। बात तो बड़ी मज़ेदार है और है बड़ी शर्मनाक भी। कहते हैं ना, बात हो सच है मगर बात है रुसवाई की। हाँ, बात रुसवाई की है। अफ़सोस की बात है। अ, कल मैं परसों कराची से आ रही थी फ़्लाइट पे। तो आपको पता है कि हम लोग तो पब्लिक फ़िगर हैं, आप लोग हमें बहुत प्यार करते हैं और जब भी कोई हमें देखता है ना तो ऐसे स्माइल करते हैं जैसे कि हम उन्हें जानते हैं और वो हमें जानते हैं। हमें तो जानते हैं आप लोग, क्योंकि हर रोज़ आपके घर आते हैं, लेकिन ऐसे लगता है जैसे कि कोई वो ऐसे मिलते हैं जैसे हम उनके कोई रिश्तेदार हों। बड़ी प्यारी सी स्माइल दे के लोग मिलते हैं, सलाम करते हैं और ज़ाहिर है कि हम भी इसको प्यार से जवाब देते हैं। कुछ लोग तस्वीर खिंचवाते हैं, कुछ लोग नहीं खिंचवाते, बस वैसे बातचीत करते हैं कि आप बहुत अच्छी लगती हैं, आपका काम बहुत अच्छा लगता है, वगैरह वगैरह। हमें इस चीज़ की आदत है और वैसे भी जब लोग स्माइल करते हैं तो मैं भी स्माइल कर देती हूँ, चाहे वो कोई बात करें या ना करें, क्योंकि हम एक दूसरे को जानते हैं। हम नहीं जानते तो आप लोग हमें जानते हैं। लो जनाब, हुआ ये कि फ़्लाइट में मैं आ रही थी, तो अमूमन ये होता है कि मैं चाहती हूँ कि मैं ना साइड पे बैठूँ। आइल जो होती है ना जहाज़ में, खिड़की के आगे बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे मुझे बोर लगता है कि जब निकलना होता है तो आप बैठे होते हैं, पहले बाहर वाला निकले फिर हम निकलेंगे, तो ऐसी टांगें टकराती हैं और गोडे जो हैं वो टक टक होते हैं, तो इधर वाली साइड होती है तो इधर से निकल जाते हैं। खैर मुझे मिडल में मिली सीट, मिडल में नहीं, मुझे मिली शीशे के पास, दरवाज़े उसके पास, खिड़की के पास। तो जब मैं गई तो मैंने देखा कि मेरे साथ बीच में दरमियान में एक साहब बैठे हुए थे और उनके साथ एक खातून थी और मेरी सीट थी विंडो की तरफ। तो मैंने कहा कि अगर आपको इतराज़ ना हो तो आप पीछे बीच में बैठ सकते हैं, आप विंडो की तरफ जा सकते हैं, मुझे बीच में दे दें। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल बिल्कुल श्योर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो विंडो की तरफ चले गए और जो साथ खातून थी वो यूँ थी, उनकी शक्ल ना ऐसी थी, ऐसी ऐसी वो गुस्से में थी, बिला वजह ही उनका मूड ऑफ था। तो मैंने कहा ये पता नहीं इनका क्यों मूड ऑफ है। और यूँ बिल्कुल स्ट्रेट देख रही थी, ऐसे करके। ना उन्होंने मुझे ऐसे देखा, ना ऐसे देखा, ना स्माइल किया, यूँ थी। मैं डर गई। खैर वो बीच में, मैंने उनको नहीं कहा कि आप बीच में हो जाए, मैं बीच में बैठ गई, वो साइड पे बैठ गई। पूरा रास्ता भाई उन्होंने कोई बात नहीं की, कोई स्माइल नहीं की, देखा तक नहीं कि कौन बैठा है। और वो जो साहब थे वो बेचारे अपनी फिल्म देखते रहे लैपटॉप पे। खैर मैं तो अपनी गाड़ी में बैठ के अपने, जब मैं बैठी होती हूँ अपना जहाज़ में तो मैं म्यूज़िक सुनती हूँ, वही मेरा टाइम होता है, मी टाइम, जिसमें मैं म्यूज़िक सुनती हूँ। तो मैं गाने वाने सुन रही थी अपने आराम से। खैर जब हम उतरे तो उतरने से जब जहाज़ लैंड किया तो उन्होंने अभी टैक्सी कर रहा था जहाज़, तो उन्होंने फ़ोन किया जहाँ पे उन्होंने फ़ोन करना था। उन्होंने कहा कि क्या मतलब, क्या मतलब अभी तक चला नहीं है वो, क्या मतलब? इतना ऊंचा बोली कि मैं ना घबरा गई। अभी तक चला नहीं है ड्राइवर, उसको पता नहीं है कि मैंने कहा था 5 बजे वो पहुंच जाए, किसने उनको, किसने नहीं भेजा? कोई आगे जो भी अल्लाह का बंदा था बेचारा, वो एक्सप्लेनेशन देने लगा कि नहीं वो ऐसा हुआ वैसे। उसने कहा शट अप, चुप करें, मैं खड़ी हुई हूँ, अब मैं सड़कों में धक्के खाऊं? खैर चुप हो गए जनाब। हम वो भी सब, काफ़ी सारे लोग अनकंफर्टेबल हुए। अब जब जब हम उतरने लगे, जब हम नीचे सामान लेने जा रहे थे तो वो रास्ते में बोलती जा रही थी, तुम्हें शर्म नहीं आती है? आज के बाद अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें खड़े खड़े फायर कर दूंगी। तुम समझते क्या हो अपने आप को? और तुमने किसने कहा है? क्या नसीर साहब ने कहा है? नसीर साहब को तो मैं देख लूंगी, फला कर लूंगी। पता नहीं बेचारा केड़ा नसीर साहब सी जिदी ऐसी तैसी फिर गई, खुदा जाने। तो मैंने सोचा कि हाय हाय ये तो बड़े गुस्से में आ गई खातून। बेटा पानी का क्या बनेगा, हमने तो फ्रिज नीचे दे दिया। हमने फ्रिज नीचे दे दिया क्योंकि हम ऊपर कम आते हैं, तो फ्रिज बड़ा बेचारा अकेला उदास हो रहा था, तो हमने कहा चलो समीन को चाहिए, समीन इस्तेमाल कर ले। बीच में ये बात भी आ गई। खैर लो जी, वो तो खातून जो थी इतनी गुस्से में थी, बेटी मेरी वो बंजला भी ले आना, दवाई मुँह वाली। इतनी गुस्से में थी, इतना बोली, इतना बोली, इतना उन्होंने चिड़चिड़ की, चलती जा रही है और गुस्से में बोली जा रही है, पैर पटक पटक के। अब इधर उधर लोग देख रहे हैं, आदमी देख रहे हैं, ख़वातीन देख रही है, मैं देख रही हूँ। बोल बाल के वो जनाब नीचे खड़ी हो गई, जाके वहाँ बैठ गई। कोई बेचारा पता नहीं ट्रैफिक में फंस गया था, पता नहीं लेट निकला, अल्लाह जाने क्या उसके साथ बनी। लेकिन मैं बहुत सी बातें सोचने लगी और मुझे बहुत सी चीज़ें सोचने पर मजबूर कर दिया उनकी इस हरकत ने। एक तो ये कि ये खातून जो होंगी, मैं सोचने लगी कि ये अपने घर में अपने शौहर के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ कैसे रहती होंगी और वो इनको कैसे बर्दाश्त करते होंगे। इतनी बदतमीज़ी, इतना गुस्सा। और ये वो औरतें हैं जो कहते हैं नाक पे मक्खी नहीं बैठने देती। अच्छा मज़े की बात बताऊँ, ये सारी जो कॉन्वर्सेशन थी ये सारी अंग्रेज़ी में थी।
ہاں جی انگریزی میں تھی، بالکل فون آ گیا، فون سن لوں پھر بات کرتے ہیں. ہاں جی کوئی فضول فون تھا. تو جناب یہ ساری جو کانورسیشن تھی یہ ساری انگریزی میں تھی. ہائے ہائے انگریزی میں اتنی بدتمیزی. مطلب انگریزی بولنے کا مطلب یہ کہ آپ بدتمیز ہو جائیں. سمجھ نہیں آئی مجھے کہ میرے خیال میں انگریز اتنے بدتمیز نہیں ہیں، وہ تو بڑے تمیز والے ہیں. ان کو تمیز نہیں ہے. یہ جو کاٹھے انگریز ہوتے ہیں نا، یہ جو بنے ہوتے ہیں انگریز، ان کو تمیز نہیں ہوتی ہے. اصل انگریز جو ہیں وہ بہت مینرز والے ہیں. اور یہ بیسک مینرز ہیں کہ آپ کسی سے کیسے بات کرتے ہیں. آپ کو اپنے جو بھی لوگ ہیں ارد گرد، جو بھی آپ کے گھر میں کام کرنے والے ہیں یا آپ کے ڈرائیور ہیں، یا اللہ جانے میں تو کہتی ہوں پتہ نہیں خاوند کے ساتھ بھی کیا ہی ہوتا ہوگا، وہ بیچارہ بھی پتہ نہیں کیسے برداشت کرتا ہوگا، اور بچے بھی. کیونکہ ایک ایسی گھر میں بجلی کی ننگی تار پھیل رہی ہے جس پہ پاؤں رکھو تو کرنٹ لگتا ہے، ایسی عورت تھی وہ کہ میں بھی اس سے گھبرا گئی کہ اللہ یہ کون عورت ہے اتنی خوفناک. سافٹ ہونا چاہیے، تمیز ہونی چاہیے، پیار سے بات کرنی چاہیے. اب دیکھیں کیا فائدہ ہوا، وہ مجھے زندگی بھر یاد رہے گی. اس کی شکل بھی کیوں جو بنی ہوئی تھی نا وہ بھی یاد رہے گی، اور اس کی بدتمیزی، اس کا اوپر سے لہجہ، جیسی شکل تھی نا ویسے اس نے لہجہ بنایا تھا. ویسے گوری چٹھی تھی، بال بھی بڑے بلونڈ کیے ہوئے تھے، اپنے فیشنیبل کپڑے پہنے تھے، لیکن فٹے منہ اس فیشن کا. جب آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ پبلکلی آپ اس طرح چیخیں نہیں مار سکتے اور اس طرح بدتمیزی نہیں کر سکتے. ارد گرد لوگ ہوتے ہیں بیچارے آدمی بڑے انکمفرٹیبل ہو رہے تھے، مجھے بھی دیکھ رہے تھے، میں بھی یوں ادھر شرمندہ ہو رہی تھی کہ عورت کے نام پہ دھبا ہی ہے اتنی بدتمیزی کرنا، اتنا اونچا اونچا بولنا. تو وہی میں نے سوچا کہ ہماری اخلاقیات کہاں چلی گئی ہیں. کیا پڑھائی کا یا ماڈرن ہونے کا یا انگریزی بولنے کا مطلب بدتمیزی ہے کہ آپ بدتمیز ہو جائیں، آپ کو بات کرنے کی تمیز نہ رہے، آپ کو کسی کو احساس نہ رہے کہ آپ پبلک میں ہیں، اور پبلک میں آپ کو دھیمی آواز میں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں پہنچتی ہوں تو مجھے کئی دفعہ بچے لیٹ ہو جاتے ہیں مجھے لینے میں، اور میں کہتی ہوں بیٹے کہاں ہے، تو کہتے ہیں ابھی تو ہم سگنل پہ ہیں. تو میں کہتی ہوں اچھا بیٹا جلدی آ جاؤ، میں آ گئی ہوں. میں سائڈ پہ بیٹھ کے انتظار کرتی ہوں. پتہ نہیں پیشنس لیول کہاں چلا گیا ہے، پتہ نہیں برداشت کیوں نہیں ہے لوگوں میں. اور خواتین جو ہیں وہ ایسی بولتی ہیں تو بڑی بری لگتی ہے. سوچو ذرا، مطلب میں ایز اے وومن سوچتی ہوں تو آدمیوں کا کیا حشر ہوتے ہوں گے کہ ایسی عورت کے ساتھ کیسے کوئی شوہر رومانس کر سکتا ہے، اور کیسے کوئی پیار کی بات کر سکتا ہے ایسی عورت کے ساتھ جو اتنی سڑی ہوئی ہو. اور کوئی ان کے گھر چلا جاتا ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہے، وہ تو کسی کو بلاتی نہیں ہوگی. میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی دوست ہوگا. ایسی سڑی ہوئی عورت کا کوئی دوست نہیں ہو سکتا. وہ تو اکیلی ہوگی، اکیلی رہتی ہوگی بھائی. ایسے کے ساتھ میرے پاس تو کبھی ایسے گزر بھی جائے تو میں اس کی طرف نہ دیکھوں. ایسے انسان کے ساتھ یہ ایک بہت نیگیٹو انرجی ہے. ایسی انرجی سے، ایسے لوگوں سے بھاگیں اور دور رہیں. میں تو کہہ رہی ہوں ہائے اللہ شکر ہے اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کر لی. ویسے اس نے مجھے منہ ہی نہیں لگایا. اس نے کہا کھا قسمن ہوں تو کی آئی ہیں بڑی، میں خود بڑی چیز ہوں. اس نے بالکل میری طرف ایسے دیکھا بھی نہیں. تو یہ جو بد مزاج اور بکواس لوگ ہوتے ہیں ان سے بچیں، ان سے دور رہیں، اپنے اخلاق کو اچھا کریں، اپنی تمیز کو، اپنی تمیز جو ہے نا، اپنی آپ کی جو آپ کے ماں باپ، اس سے یہ بھی تو پتہ لگتا ہے کہ آپ کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ کی تربیت کیا ہے، آپ کے پیچھے کون تھا، آپ کے اماں ابا کیا ہیں. پتہ نہیں اماں ابا بھی ایسے ہی ہوں گے، پتہ نہیں گھر کا ماحول ہی ایسا ہوگا، پتہ نہیں. اور سوچو ان کے بچے کیا ہوں گے، ایسے بچے ٹھڈے کراتے ہوں گے ماں کو سچی، کیونکہ اس نے اجازت دی ہوئی ہے، اس نے اپنی ماں کو دیکھا ہے کہ ٹھڈے کرانے ہیں تو بچے بھی کریں گے. ان کے گھر کا ماحول ہی شاید ایسا ہوگا. اللہ جانے وہ کون لوگ ہیں، ویسے کون ہی تھے. لیکن میری تو سارا نا وقت دماغ گھوم گیا کہ بھئی کس قسم کی خاتون تھی اور کیا تھا یہ. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اور میرے خیال میں جب آپ اونچا بولتے ہیں نا، جب آپ چیختے ہیں کسی پہ یا آپ غصہ کرتے ہیں تو آپ کی اپنی انرجی خراب ہو جاتی ہے، اور آپ کو بہت سی چیزوں پہ غصہ بھی آتا ہے. بہت سی چیزوں آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی ہیں، بالکل نہیں ہوتی. اور جب آپ اس ایج میں آتے ہیں، ہمارے والی ایج میں، تو ہر چیز آپ کو بہت پرفیکٹ چاہیے ہوتی ہے اور صحیح چاہیے ہوتی ہے، جو کہ نہیں ہوتی نا، مجھے پتہ ہے نہیں ہوتی. جیسے میں آتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ یہ ایسے کیوں، آپ کو پتہ ہے یہ میری کل کل کرنے کی عادت ہے. لیکن اس میں اپنی محبت اور پیار شامل رکھتی ہوں. کبھی بھی میں نے بدتمیزی سے یا برے طریقے سے بات نہیں کی اپنے گھر کے لوگوں سے، اپنے میرے ہیلپرز جو ہیں ان کے ساتھ. میں تو آپ کو پتہ ہے کہ بالکل سہیلیوں اور دوستوں والا طریقہ کار ہے. لیکن اور وہ بھی اس طرح اسی لیے پیار کرتے ہیں. اچھا اس نے بھی کچھ آگے سے کچھ بولا، پھر ڈرائیور نے بھی کچھ بولا تو اس نے آگے سے کہا میں تمہیں فائر کر دوں گی. دل کیا میں نے ہی فائر مار دوا. ایڈی بدتمیز عورت، توبہ استغفار، حد ہو گئی. اچھا تو جناب میں اس وقت اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھی ہوں، اور میرے پاس یہ بہت اچھی ایک جگہ بن گئی ہے جہاں میرا می ٹائم بھی ہوتا ہے. میں یہاں پہ گانے بھی سنتی ہوں، میں نے جائے نماز بھی رکھی ہوئی ہے، میں نے کتابیں بھی رکھی ہوئی ہیں. میں اپنا
یہاں بیٹھ کے ڈیزائن بھی کر لیتی ہوں میں، یہاں پر جو پارسل بھیجنے ہیں ان کو بھی لکھ کے بھیجتی ہوں. اور میں نے سیل لگائی ہوئی تھی بڑے مزیدار، جو کہ بڑے لوگوں نے شاپنگ کی ہے. پتہ نہیں آپ لوگ کہاں کہاں رہتے ہیں، اگر آپ لاہور میں رہتے ہیں تو پلیز آپ میرے اسٹوڈیو آئیے، آ کے شاپنگ کیجیے. یہاں پر ہر طرح کے کپڑے ہیں اور ہر طرح کے لوگوں کے لیے کپڑے ہیں. امیر لوگوں کے لیے نہیں ہیں بہت امیر لوگوں کے لیے نہیں ہیں، درمیانے میرے جیسے لوگوں کے بہت کپڑے ہیں. اور کاٹن کے کپڑے ہوتے ہیں زیادہ تر. تو آپ آئیے اور ضرور شاپنگ کیجیے. یہ گلبرگ میں میرے گھر پہ ہے. اگر کسی نے آنا ہے تو مجھے میسج کریں اور میں آپ کو جواب دوں گی، اور آپ ضرور وزٹ کیجیے. تھینک یو سو مچ. اور بڑے دنوں بعد بات کی تھی. اب کوئی اچھی سی بات، کوئی اچھی سی عورت، کوئی اچھی سی بدتمیز عورت مجھے ملی، اچھی سی تمیزوار ملی تو اس کا بھی ذکر کروں گی. لیکن اخلاقیات زندگی میں بہت ضروری ہیں، اس کو اپنے پلو سے باندھ لیں.